موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک فرعونی کا قتل۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور شباب کے کمال کو جا پہنچے تو ہم نے اس کو فہم صحیح اور علم عطا کیا، اور ہم نیک روش اختیار کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ جب شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جس وقت وہاں کے باشندے سے بے خبر تھے تو دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک اس کے گروہ کا اور دوسرا اس کے دشمن فرعونی کا گروہ تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت والے مد مقابل پر موسیٰ سے مدد چاہی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو گھونسا مارا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا، یہ تو ایک شیطانی کام ہو گیا، بلا شبہ وہ شیطان دشمن کھلی غلطی میں مبتلا کرنے والا ہے۔ جب آپ 30 برس کے ہوئے تو ایک دن راستہ پر جا رہے تھے، دیکھا کہ فرعون کا ایک باورچی خانہ کا داروغہ زبردستی ایک اسرائیل کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر جانے چاہتا ہے، اور اسرائیلی نہ مانتا تھا، اور قبطی مصر تھا اس کو بادشاہ کے باورچی خانہ تک پہنچا دے۔ اس کشمکش میں اسرائیل نے جب موسیٰ کو دیکھا تو فریاد شروع کی کہ قبطی کو حضرت موسیٰ نے ظلم کرنے سے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ تو ناچار موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پیشانی پر ایک مکہ رسید کیا جس سے وہ مر گیا۔ اسرائیل چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد آپ سخت پریشان تھے کہ مجھ سے ناواقفی میں ایک قتل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کی مغفرت فرما دی۔ کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے پر ظلم کیا، سو تو مجھ کو بخش دے۔ اس پر خدا نے اس کو معاف کر دیا، بلا شبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد آپ نے عہد کر لیا کہ میں کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا، لیکن اس کے دوسرے روز دیکھا کہ وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ آپ نے پہلے تو اسرائیلی کو ڈانٹا، بے شک تو سری بے راہ ہے، اور پھر چاہا کہ قبطی کو پکڑ لیں، لیکن اسرائیلی سمجھا کہ آج میری باری ہے، تو کہہ اٹھا کہ موسیٰ، جس طرح کل تم نے قبطی کو قتل کیا تھا، آج مجھے مارنے کے درپے ہو گیا۔ آس پاس کے دیکھنے والوں نے یہ بات سن لی اور یقین کر لیا کہ کل کے قتل کے مجرم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ اس قبطی نے بھی اور جس نے یہ بات سنی تھی، سب نے فرعون کے دربار میں گواہی دے دی کہ کل کے واقعہ کے مجرم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ قبط کے تمام سرداروں نے فرعون سے درخواست کی کہ موسیٰ کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ان سے قصاص لیا جائے۔ اس مجمع سے ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محب اور خیر خواہ تھا، وہ شہر کے اس کنارے سے جہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا حضرت موسیٰ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، اہل دربار آپ کے قتل کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں، آپ یہاں سے جلدی چلے جائیں، میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ اس نے مشورہ دیا، آپ مدین چلے جائیں۔ چنانچہ آپ نے اس کے مشورہ پر عمل کیا، جس حال میں تھے اسی طرح بغیر انتظام کے چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدینے میں روانگی۔ آپ بغیر سواری اور بغیر توشہ کے مصر سے نکل پڑے اور مدین کی راہ لی۔ راستہ میں ایک چراغے سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنا قیمتی پوشاک اس کو دے دی اور اسے بالوں کا بنا ہوا جبہ اور کمبلی لے کر اوڑھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے کبھی اس سے پہلے سفر نہ کیا تھا۔ اب آپ آرام کی زندگی چھوڑ کر سفر اختیار کیا، برہنہ پانا کوئی زیادہ سفر ہمراہ لیا۔ مدین تقریباً 8 یوم کی مسافت پر تھا اور وہاں فرعون کی حکومت نہ تھی۔ مدین کی جانب 3 راستے جاتے تھے۔ آپ نے درمیانی پگڈنڈی کو اختیار کیا، اور عزیزی راہ میں ہے کہ راہ میں تمام دن 2 شیر آپ کے ہمراہ ہوتے تھے اور رات کے وقت درندوں اور ستانے والی چیزوں سے آپ کی حفاظت کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کل اللہ یہ سفر اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحیح رہنمائی فرمائی اور ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ وہ ایسی پگڈنڈی پر چڑھ گئے جو سیدھی مدین کو جاتی تھی۔ 8 دن تک برابر سفر کرتے رہے، گھاس اور پتے کھا کر آپ گزارا کر لیتے۔ ادھر فرعون کی پولیس اپنی حدود کے اندر جگہ جگہ دیکھتی پھرتی، لیکن ان کو کہیں پتہ نہ چلا۔ 8 روز کے پہم سفر کے بعد آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے
اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی جانب رخ کیا اور کہا امید ہے میرا رب مجھ کو سیدھی راہ چلائے گا، جب مدین کے پانی پر پہنچے اس کنویں پر لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان لوگوں سے ایک طرف دو عورتیں دیکھیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ ان سے موسیٰ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لوگ جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں اس وقت تک ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارا والد بہت بوڑھا ہے۔ اور ابن کثیر میں ہے کہ جب آپ مدین کے کنویں کے پاس آئے تو دیکھا کہ چراوے پانی کھینچ کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو ان کے جانوروں کے ساتھ پانی پلانے سے روک رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کو ان بکریوں اور ان عورتوں کی حالت پر رحم آیا، اور بیچاریاں پانی نکال کر نہیں پلا سکتی تھیں، تو ان چراؤں میں کوئی ان کا مددگار نہیں کہ اپنے کھینچے ہوئے پانی میں سے ان کی بکریوں کو بھی پانی پلا دے۔ بڑا رحم آیا تو ان سے دریافت فرمایا تم اپنے جانوروں کو اس پانی سے کیوں دور رکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم تو پانی نکال نہیں سکتی، جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو بچا کچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گی۔ کوئی مرد نہیں جو پانی کھینچ کر ہماری بکریوں کو پلا دے، ہم سے ڈول کھینچ نہیں سکتا، ہمارا والد بہت بوڑھا ہے، اس لیے جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو ان کا بچا ہوا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا دیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے سفارش کی کہ تم ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ پلا سکتے ہیں تو پلا دیجئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ نے خود ان جانوروں کو پانی کھینچ کر پلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کنویں کے منہ کو ان لوگوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا، اور اس پتھر کو 10 آدمی مل کر اس کنویں کے منہ سے سرکاتے تھے۔ آپ نے تنہا تنہا اس پتھر کو ہٹایا اور ایک ہی ڈول نکالا جس میں خدا نے برکت ڈالی، اور ان دونوں بکریوں کی آسودہ ہو گئیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلا دیا، پھر وہاں سے ہٹ کر سایہ میں جا بیٹھے اور دعا کی اے اللہ، اے میرے رب، جو نعمت بھی تو مجھ کو بھیج دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے بھوکے پیاسے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ ایک سدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ببول کا درخت تھا، اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے پیدل بھاگے دوڑے آئے تھے، پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، کھانے پینے کو کچھ پاس نہیں تھا، گھاس اور پتے کھاتے رہے، پیٹ پر لگ رہا تھا، گھاس کا سبز رنگ باہر سے نظر آ رہا تھا۔ آدھی کھجور کو بھی اس وقت آپ ترسے ہوئے تھے، حالانکہ اس وقت آپ ساری مخلوق کے برگزیدہ تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر کے مدین گیا، وہاں کے لوگوں سے درخت کا پتا پوچھا جس کے نیچے خدا کے کلیم نے سہارا لیا تھا۔ لوگوں نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا تو میں نے دیکھا وہ ایک سرسبز درخت ہے۔ میرا جانور بھوکا تھا، اس نے اس میں منہ ڈالا اور پتے منہ میں لے کر کافی دیر تک بد وقت چباتا رہا، لیکن آخر اس نے پتے منہ سے نکال دیے۔ میں نے کلیم خدا کے لیے دعا کی اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ ایک روایات میں ہے کہ آپ درخت کو دیکھنے گئے تھے جہاں خدا نے آپ علیہ السلام سے باتیں کی تھی۔ الارض درخت کے تلے بیٹھ کر آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا کی اے رب، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔